شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، تیری ہی ذات نے میری تخلیق فرمائی۔ دوسری مرتبہ دریافت کیا گیا کہ آپ کا پروردگار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تیری ذات ہی پروردگار ہے۔ خطاب باری ہوا کہ اپنے پروردگار کو سجدہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس وقت خالق کائنات نے فرمایا، اے حبیب، آپ سے ایک عہد و میثاق لینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، میں عہد و میثاق کے لیے حاضر ہوں۔ گمے ربی ہوا کہ آپ اس پتھر یعنی حجر اسود پر ہاتھ رکھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ اس قسم کا عہد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کرام سے لیا گیا، اور یہی سوالات حضرت نوح علیہ السلام سے بھی کیے گئے۔ تمام انبیاء سے سجدہ بھی کرایا گیا اور ان سے حجر اسود پر عہد بھی لیا گیا۔ اس عہد و میثاق کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء سے تعارف کروایا گیا کہ یہ نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں میں آخر زمانے میں مبعوث فرماؤں گا، اور تم ان کا ذکر اپنی کتابوں اور صحیفوں میں دیکھو گے۔ تم سب ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت و مدد کرنا۔ ان سب نے وعدہ کیا اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا۔ انبیاء سے عہد و میثاق کے بعد تمام ذریت جو نبیوں کی امر آئی، ان سے بھی رب تعالیٰ نے اپنی خالقیت کے متعلق سوال کیا، اور ان سب نے اللہ کی خالقیت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے اقرار میں سچے ہو تو میری بارگاہ میں سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، مگر کفار و منافقین کی گردنیں سیدھی رہیں اور سجدہ نہ کر سکے۔ محمد بن عتبہ فرماتے ہیں کہ مومن تو تمین ارشاد میں سر بسجود ہو گئے، لیکن کافر سجدہ نہ کر سکے۔ جب سجدہ کرنے والوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک جماعت نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ یہ ساجدین دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے دوسرا سجدہ شکر ادا کیا، اور دوسرے گروہ نے دیکھا کہ ایک جماعت نے سجدہ نہیں کیا تو وہ اپنے پہلے سجدے پر پشیمان ہوئے اور دوسرا سجدہ شکر ادا نہ کیا۔ اس طرح اس گروہ کے لوگ جو سجدہ نہ کر سکے تھے دو گروہ میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ جو پہلا سجدہ کرنے پر شرمندہ تھے، انہوں نے دوسرے سجدے میں ساجدین کی موافقت کی، اور دوسرا گروہ وہ جو اپنے سجدہ نہ کرنے پر مصر رہا۔ حاصل کلام یہ تھا کہ تمام ذریت چار گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ جنہوں نے دو سجدے کیے، دوسرا وہ جنہوں نے ایک بھی سجدے میں موافقت کی اور دوسرے میں مخالفت، اور چوتھا گروہ جس نے اس کا الٹ کیا۔ حاصل کلام یہ تھا کہ تمام ذریت چار گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک وہ جنہوں نے دو سجدے کیے، دوسرا وہ جنہوں نے ایک بھی سجدے میں موافقت کی اور تیسرے میں مخالفت، اور چوتھا گروہ جس نے اس کا الٹ کیا۔ جنہوں نے دونوں سجدے کیے وہ مومن جیے اور مومن مرے، اور جنہوں نے کوئی سجدہ نہ کیا وہ کافر جیے اور کافر مرے، اور جنہوں نے پہلا سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ نہ کیا وہ مومن ہو کر جیے اور کافر ہو کر مرے۔ لیکن جن لوگوں نے پہلا سجدہ نہ کیا اور دوسرے سجدے میں ساجدین کا ساتھ دیا، وہ ابتدائی زندگی میں کافر رہے، لیکن آخر وقت دائرہ اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ نماز میں دو سجدوں کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی، جو ذریت آدم علیہ السلام نے روزہ میثاق کیے تھے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں بعض کو سفید اور نورانی اور بعض کو سیاہ و طریق دیکھا، بعض کو تندرست اور بعض کو بیمار، بعض کو خوش و خرم اور بعض کو افسردہ، بعض کو مالدار اور بعض کو فکر و فاقہ کا شکار دیکھا۔ انبیاء علیہ السلام کو چراغوں کی مانند چمکتا پایا اور علماء کو ستاروں کی مانند جگمگاتے دیکھا۔ اصحاب یمین کو سفید اور اصحاب شمال کو سیاہ پایا تو دریافت کیا، الہی یہ کون لوگ ہیں؟ خطاب الہی ہوا کہ یہ جو چراغوں کی طرح چمک رہے ہیں یہ تمہاری ذریت میں پیدا ہونے والے نبی ہیں، اور یہ جو ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں یہ وارث انبیاء تمہاری ذریت میں پیدا ہونے والے علماء ہیں، اور یہ سفید نظر آنے والے تمہاری ذریت کے نیک بخت ہیں، اور یہ سیاہ اور طریق اصحاب شال اور یہ سیاہ اور طریق تمہاری امت کے نافرمان ہیں۔ قصص الانبیاء اور دوسری روایتوں کے مطابق جماعت انبیاء میں بعض آفتاب کی مانند، بعض ماہتاب کی طرح، بعض چمکتے دمکتے سیاروں کی طرح،
بعض شمع اور بعض چراغ کی مانند تھے۔ ان کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ آفتاب سے مراد ذات پاک جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ چاند اور دوسرے بڑے ستاروں سے مراد دیگر انبیاء علیہ السلام تھے۔ شمع و چراغ علماء زہد و عابدین تھے۔ سفید تمام مسلمان اور سیاہ کافر تھے۔ اس کے بعد اہل سعادت کو بشارت دی گئی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تو نے سب کو یکساں کیوں نہ بنایا؟ خطاب الہی ہوا کہ ہماری مشیت اس بات کی متقاضی تھی کہ وہ جو ہماری نعمتوں کا حقدار بنے، ہماری شکر گزاری کرنے والا ہو اور ہم ان پر اپنی نعمتیں اور رحمتیں فرمائیں اور انہیں طرح طرح کی نوازشوں سے راستوں پہ راستہ کریں۔ اے آدم، ہم نے آسمان کو پیدا کیا، وہاں رہنے کے لیے ہم نے ملائکہ کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، اس میں بسنے والے پیدا فرمائے، جنت کو بہترین نعمتوں سے مزین فرمایا، اس کے ایک گروہ کو نامرد فرمایا، دوزخ میں مختلف قسم کی سزاؤں کا انتظام کیا، اس کے لیے ایک گروہ منکرین کا بنا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تو نے مخلوق کے ہر گروہ کو کسی نہ کسی جگہ کے لیے مقرر فرمایا، مجھے کس گروہ میں رکھا ہے؟ خطاب الہی ہوا، اے آدم، تجھے ہم نے خاص اپنی ذاتی قدرت کے لیے پیدا فرمایا تاکہ تو ہماری یاد میں مشغول رہے اور ہمیں فراموش نہ کرے۔ منقول ہے کہ روز السط اصحاب یمین دائیں بازو والوں میں ایک فرزند جو صورت و سیرت میں دوسروں سے ممتاز تھے، اس اعزاز و کرام کے باوجود مصروف گریہ تھے اور ان کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑیاں لگی تھیں۔ آدم علیہ السلام جو خود بھی زخم خوردہ تھے، انہوں نے جب فرزند جلیل کو روتے دیکھا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور جناب جبرائیل علیہ السلام سے ان کی بابت معلوم کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزندوں میں سے ہیں جن کا نام داؤد ہے اور پیغمبر مرسل ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے رونے کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک لغزش کے سبب ان کی عمر سے 40 سال کم ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری عمر کے کتنے سال باقی ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا 1000 سال۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی عمر سے انہیں 40 سال دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصروف دعا ہوئے، الہی میں نے اپنی عمر سے اس فرزند جلیل کو 40 سال دیے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور خطاب الہی ہوا، اب ان کی عمر 100 سال ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب 960 سال حضرت آدم علیہ السلام کے گزرے تو جناب عزرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ الہی میرے لیے 1000 سال مقرر ہے، ابھی تو 40 سال باقی ہیں۔ حضرت عزرائیل نے ان کو داؤد علیہ السلام کا واقعہ یاد دلایا، لیکن آدم علیہ السلام کو مزید 40 سال عطا فرما دیے اور جناب داؤد کے لیے بھی وہ 40 سال باقی رکھے، لیکن اس کے بعد یہ حکم نافذ ہوا کہ آئندہ نہ کسی کی عمر میں کمی کی جائے نہ زیادتی۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن مخلوق کو خالق نے حکم فرمایا کہ ہر شخص اپنے لیے جو پیشہ حرفہ مناسب سمجھے منتخب کر لے اور مال و دولت جاؤ منصب چاہتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق جو مانگا ملا، لیکن اس میں سے ایک گروہ نے اس اعلان پر کوئی توجہ نہ دی اور جہاں منصب مال و منال پیشہ حرفہ کچھ طلب نہ کیا۔ جب ان سے دریافت کیا گیا تو کہنے لگے، اے خالق، ہمیں دنیا اور اس کے علائق کا کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کی رنگینیوں اور آرائشوں سے محفوظ فرما دے، ہمارے لیے تو تیرے در پر پڑا رہنا ہی کافی ہے اور تیرے عرفان کی لذت کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چیز اچھی نہیں۔ خطاب الہی ہوا، اپنے عزت و جلال کی قسم، دنیا میں کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جو میری رضاکی سے محروم رہے۔ زمین و آسمان کو اپنی مخلوق کے رزق کا ضامن بناتا ہوں اور ان کے کھانے اور پینے کی ضروریات بغیر کسی کمی کے ان کو عطا فرماؤں گا۔ نقل کیا گیا ہے کہ جب فرشتوں نے ذریعہ آدم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کو کثرت ازدحام کی وجہ سے متعجب ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے کہ اس تمام مخلوق کے لیے مکانوں، باغ، دکانوں، سرائے اور دوسری ضروریات زندگی کی احتیاج ہوگی اور زمین میں ان سب کی ضروریات کو پورا کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ دنیا میں ان کی آمد بیک وقت نہ ہوگی، بلکہ یہ نوبت بہ نوبت دنیا میں آئیں گے، ایک آئے گا اور ایک جائے گا۔ ملائکہ نے عرض کیا کہ پہلوؤں کا جانا موجودوں کی موجودگی کو مستفیض کر دے گا، یعنی ماں باپ، بھائی اور دوستوں کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگانی کا درخت باد سرسر کے جھونکوں سے اکھڑ جائے گا، ان کا عیش مقدر ہو جائے گا۔ رب تعالی نے فرمایا کہ میں غفلت کو ان پر مسلط کروں گا تاکہ اپنے قلبی دوستوں اور عزیزوں کو پیوند خاک کر دیں اور ذرا برابر بھی اس سے متاثر نہ ہوں۔
ناظرین ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔